جی ناظرین، پروگرام میں آپ کے خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں سول سروس ریفارمز کی۔ ہر دور میں ریفارمز ہوتی رہی، موجودہ حکومت میں بھی ڈاکٹر ارشد حسین کی کمیٹی نے کچھ ریفارم تجاویز کی ہیں۔ اس کی جو آج جائزہ لیں گے کہ یہ پہلے سے کس طرح مختلف ہیں اور نئے نئے تجربات سے کیا بہتری آئی ہے۔ ہمارے ساتھ خاص مہمان ڈاکٹر خالد محمود صاحب سابق بیوروکریٹ ہیں، وہ بھی موجود ہوں گے۔ اس سے پہلے اوریہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ اوریہ صاحب، ہم 12 پروگرام کرتے رہے ہیں ان ریفارمز کے اوپر، نکلتا کیا ہے ان میں؟ سر یہ میں اس وقت صرف ایک چیز تاکہ خالد محمود صاحب تک جائیں، میرے سامنے اس کا سب سے بڑا کرکس آیا انڈی رولز، اور یہ اس میں لگتا ہے عمران خان صاحب اس میں جھانکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ کرکس کیا ہے؟ کرکس بنیاد تو جب مین چیز ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اتھارٹی ہوتی ہے جو فائنل جو بندے کو اپوائنٹ کرتا ہے، نکال سکتا ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ کوئی انکوائری کی ضرورت، اگر وہ سمجھتی ہے کہ انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں تو ایک شوکوز نوٹس بھیجے گی، اس کا جواب لے گی، پرسنل ہیئرنگ دے گی اور 30 دن کے اندر اس کو سسپینڈ کر دے گی۔ اچھا، اور یہ 30 دن کس پہ نہیں لگتے؟ where the president or the prime minister is the authority decide the case within a period of 30 days۔ جہاں 30 یعنی اگر ایک باس ناراض ہو جاتا ہے ایک شوکات دیتا ہے اور اس کے بعد انکوائری بندے کو بلاتا ہے اور نوکری سے فارغ، پسند ناپسند بھی اور جہاں پریزیڈنٹ جو ڈی ایم جی تو وہ ہے۔ اب یہ اس حالت کے اندر دیکھیں کہ کیا کر سکتے۔ عمران خان کسی سے ناراض ہوا ہے، شوکات دے گا اور اس کے بعد 30 دن عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہی ہیں ہمارے خالد محمود خالد صاحب تو ہمارے پرانے سینئر سرونٹ ہیں جی، بہت پرانے۔ جی خالد صاحب بتائیے گا، جو اوریہ صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے اس کے کیا مضمرات ہیں اور یہ جو ریفارمز کے نام پر کیا کیا ہوتا رہا ہے، حاصل وصول کیا ہے؟ دیکھیے، اوریہ مقبول جان صاحب بہت آزاد شخصیت ہیں، تو وہ چونکہ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، وہ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میری مجبوریاں فرق قسم کی ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں میری کرکٹ میں بھی ایک حیثیت ہے، اس وجہ سے عمران خان سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے۔ اب اس کا نام لے کے میں کیا، ویسے تو خالد صاحب نواز شریف صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اس وقت جس حیثیت میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوں اس کی دو ہیں چیزیں، اوریہ صاحب جانتے ہیں۔ ایک تو میں ڈی جی سول سروسز اکیڈمی رہا ہوں تقریباً 3 سال، اور اس کے علاوہ ایک ہمارا بہت ہی اعلیٰ ادارہ ہے جس میں سینئر افسران کی تربیت ہوتی ہے، اس کا نام ہے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، اس کا بھی میں سربراہ رہا ہوں۔ تو میں نے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے سول سروس کو آغاز میں بھی دیکھا ہے، تربیت ان کی، اور پھر ان کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے تربیت کا وہاں بھی دیکھا ہے۔ تو میں اس ساری بات کی روشنی میں 2-3 باتیں اہم کرنا چاہوں گا۔ اوریہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ اس قسم کی ترمیمیں ہیں کہ جس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر اتھارٹی یعنی وزیر اعظم صدر پاکستان کسی سے خفا ہو جائیں تو اس کا کوئی بندوبست کر سکے۔ یہ تقاضا نہیں ہے سول سروس ریفارمز کا، یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ اس طرح کی پسند ناپسند اور کسی کا موڈ خراب ہو گیا تو اس طرح تو آپ جتنی پہلے سول سروسز میں خرابیاں ہیں اس میں اور اضافہ کریں گے، بلکہ ایک فکرے میں کہوں کہ آپ ان کی بے بسی میں اور اضافہ کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے باس کو خوش رکھنا ہے، وزیر اعظم کو خوش رکھنا ہے، تو جب ان کو یہ پتہ ہوگا تو آپ بتائیے کوئی سچی بات کرے گا، کوئی حق کی بات کرے گا، کہیں کوئی مخالفت کر سکے گا کسی معاملے میں؟ تو یہ تو اس قسم کی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان حرکتوں سے یا اس سے پہلے جتنی ریفارمز ہوئی ہیں وہ مجھے وہی چیز یاد آتی ہے، آپ نے بھی واقعہ اکثر سنا ہوگا کہ کسی گاؤں میں کنویں میں وہ لوگ جو تھے وہ ڈول ڈال کے پانی نکال رہے تھے، تو کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا اس میں سے کتا ایک گر گیا ہے، مر گیا ہے، تو ہم یہ پانی کو صاف کر رہے ہیں۔ تو وہ اس نے کہا ساری عمر بھی پانی نکالتے رہو وہ صاف نہیں ہوگا کیونکہ کتا اس کے اندر ہی رہے گا۔ تو صورتحال ہماری سول سروس کی بھی وہی ہے۔ یہ دیکھیے آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے، غور کیجئے، یہ سول سروسز کا موجودہ ڈھانچہ تقریباً وہی ہے جو انگریز ہمیں دے کے گئے ہوئے ہیں، اور اس میں بات یہ ہوتی تھی کہ ایک ایلیٹ سروسز ہوتی تھی جس میں گورے ہوتے تھے، گورا ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، گورا پولیس کا سربراہ ہوتا تھا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اور جوڈیشری میں گورے ہوتے، تو وہ جو ہوتے تھے ان کے نیچے جو مقامی ہوتے تھے، جو نیٹیوز ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے چھوٹی نوکریوں پہ سارے کے سارے، اور مکمل اختیار جو تھا ان کے پاس ہوتا تھا، اور مطلب صرف یہ تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کے نمائندے تھے، اور اس طریقے سے وہ بر صغیر پہ اپنا قابو رکھتے تھے، حکومت کرتے تھے۔ کسی کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ عوام کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا الجھنیں ہیں، ان کو کیا ٹھیک کرنے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارا پولیس کا ایکٹ ہے،
اس کا ماڈل جو انگریزوں نے ہمیں دیا تھا تیار کر کے وہ اسکاٹ لینڈ کے ماڈل پہ تھا، اور اسکاٹ لینڈ میں اس وقت چونکہ انگلستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی گڑبڑ رہتی تھی، تو اس میں انہوں نے پولیس کو بے تحاشا اختیارات دیے ہوئے تھے تاکہ وہ جو چاہیں کر سکے۔ وہ ماڈل انہوں نے یہاں لے کے آئے تاکہ ہمارے جو یہ لوگ ہیں وہ کسی طرح بھی چوں نہ کر سکے ان کے سامنے۔ تو ہم نے بدقسمتی سے جو ایسا ایک نظام تھا جس سے نو آبادیاتی تقاضے پورے کرنے کے لیے انہوں نے بنایا تھا، ہم نے اس کو 1947 یعنی آزادی کے بعد ویسے کا ویسا قائم رکھا، نہ صرف قائم رکھا بلکہ میرا خیال ہے ہم نے اس کو مضبوط بنایا، کیونکہ ہمارے جو حکومتیں تھیں شروع میں جمہوری حکومتیں، پھر مارشل لا وغیرہ آئے، تو ان کی اپنی ضروریات تھیں، اور ان کے کیا ضروریات تھیں کہ انہوں نے ڈی سی اپنی مرضی کا ان کو چاہیے تھا، ایس پی مرضی کا چاہیے تھا، اور ایسا نظام چاہیے تھا کہ جس میں ان دو نمائندوں کے ذریعے وہ اس ضلع پہ اس علاقے پہ قابو رکھ سکے۔ کوئی کسی طرح کی کوئی یہ بندوبست نہیں تھا کہ پبلک کا کیسے بہتری ہوگی، ان کی فلاح کے لیے کام کیسے ہوں گے۔ تو جب یہ ڈھانچہ ہی اس قسم کا ہے اور اسی کو جاری ہم نے رکھا ہے، بہت سے سروسز ہیں، بہت سے گروپس ہیں، بلکہ انگریز کے زمانے میں تو ضرورت صرف یہ ہوتی تھی کہ مالیہ اچھا وصول ہو، اور مالیے کی وصولی میں مشکلات پیش آئیں تو پولیس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوں تاکہ اس کے زور پہ وہ قابو کرے۔ اب جب آزادی مل گئی، نیا ایک دور آ گیا، اس دور کے نئے تقاضے آئے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ مالیے والا کام تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی بجائے ہماری کیا محصولات کی ہیں، وہ ہمارے کسٹمز ہیں، انکم ٹیکس ہیں، بالواسطہ ٹیکس ہیں، براہ راست ٹیکس ہیں، ان کی اہمیت ہے۔ لیکن کسی بھی نظام میں، کسی بھی اصلاحات میں کہیں اس چیز کو نہیں سوچا جاتا کہ اگر ملک کی خوشحالی چاہیے تو ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے زیادہ خدمات دے سکتے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہیں، جو ملک کے بجٹ کو، ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے، تو وہ بھی بالکل ختم ہے۔ اور پھر جو نچلے لوگ تھے جو کہ انگریز کے دور میں، چلیں جی، یہ تو تفصیل طلب موضوع ہے اور اصلاحات مکمل پروگرام میرا خیال ہم کریں گے انشاءاللہ۔ خالد صاحب کو بھی اگر یہ چاہیں تو ان کے دوست اشرف حسین کو اگر راضی کر سکے، وہ آتے نہیں ہیں، ان کو بھی لائیں تب اچھا۔ خوشحالی چاہیے تو ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے زیادہ خدمات دے سکتے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہیں، جو ملک کے بجٹ کو، ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے، تو وہ بھی بالکل ختم ہے۔ اور پھر جو نچلے لوگ تھے جو کہ انگریز کے دور میں، چلیں جی، یہ تو تفصیل طلب موضوع ہے اور اصلاحات مکمل پروگرام میرا خیال ہم کریں گے انشاءاللہ۔ خالد صاحب کو بھی اگر یہ چاہیں تو ان کے دوست اشرف حسین کو اگر راضی کر سکے، وہ آتے نہیں ہیں، ان کو بھی لائیں تب اچھا ہے پروگرام۔ چلیں جی، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نئے موضوعات، کل سال کا آخری پروگرام ہے، توقعات کیا ہیں اس پہ ایک اسپیشل پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔